صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اس وقت اسلام آباد میں خصوصی افراد کے عالمی دن کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ کے ساتھ اور کچھ مسکراہٹوں کے ساتھ ہم سال بھر کی یادداشتیں تیار کرتے ہیں اور وہ جذبہ دوبارہ سے ابھر جاتا ہے ہم سب کے دلوں کے اندر کہ ہمیں اس سلسلے میں بڑا کام کرنا ہے۔ میں یہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر شریف مزاری، اور ان اداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں NGOs اور INGOs جو اس سلسلے میں ہماری مدد کر رہے ہیں، پاکستان کی مدد کر رہے ہیں، انسانیت کی مدد کر رہے ہیں۔ افراد باہم معذوری کے حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کچھ کوششیں۔ سب سے پہلے تو یہ میں اور آپ سمجھ لیں، بہت سارے لوگ یہاں بات کو سن رہے ہیں اس معنی کر کے، اور سنیں گے تھرو ٹیلی ویژن، کہ افراد باہم معذوری کے پاکستان کے اندر تعدادی تناسب کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ افراد باہم معذوری یا اسپیشل چلڈرن، ان کا اسپیشل چلڈرن ہی نہیں، اسپیشل افراد۔ یہاں آپ نے اسپیشل چلڈرن کو دیکھا، اور میرا اپنے آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ اسپیشل چلڈرن جیسے جیسے بڑے ہوں گے اور معاشرے میں 20 سال 30 سال، تو پھر ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ تو 4 اقسام کے اسپیشل لوگ: ایک سماعت سے محروم، بصارت سے محروم، اور جسمانی کیفیت عام لوگوں سے تھوڑی سی مختلف، جو وہیل چیئرز پر ہیں۔ 3 کیٹیگریز ہو گئیں، اور جن کے اندر کوئی ذہنی مجبوری ہو یا کوئی ڈیولپمنٹ ایشوز ہوں، وہ چوتھا۔ اور میں یہ بات بار بار کلیئر کرتا ہوں اور پھر آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 3 باہم معذوری افراد جو ہیں، 3 اقسام کے، ایک تو جو سماعت سے محروم ہیں، اور جو بینائی اور بصارت سے محروم ہیں، اور جو وہیل چیئرز پر فزیکل کچھ ایشوز ہیں، ان سب کے ذہن اور ان سب کی انٹلیکچول سکلز جو ہیں وہ میرے اور آپ کے برابر ہیں۔ لہٰذا ان کو مین سٹریم پاکستانیوں میں شامل ہونا چاہیے ہر اعتبار سے۔ جب ان کی انٹلیکچول سکلز ایک سی ہیں تو ہر اعتبار سے ان کو مین سٹریم میں، تعلیم کے اندر مین سٹریم میں آنا ہے، اور پھر ان کے جاب مارکیٹ کے اندر ان کو مین سٹریم میں آنا ہے، اور معاشرے کو ان کو مین سٹریم میں رکھنا ہے۔ تو کیا کون کون لوگ ذمہ دار ہوئے جناب؟ ذرا سا غور سے سنیے۔ ایک تو خاندان ذمہ دار ہوا، اور ایک سائیکولوجیکل ایشو سارے معاشروں میں ہے، پاکستان میں صرف نہیں، سارے معاشروں میں ہے، کہ لوگ افراد باہم معذوری کو اور بچوں کو چھپا جاتے ہیں۔ اس وجہ سے چھپا جاتے ہیں کہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کمزوری ہے جس میں معاشرے میں ہمارا مقام کم ہو جاتا ہے۔ اور میں خود جانتا ہوں، اپنے دوستوں کو جانتا ہوں۔ میرا ایک دوست تھا جس کا بھائی سماعت سے محروم تھا، اور مجھے میرے خیال سے 10-15 سال بعد پتہ چلا کہ ایسی کیفیت ہے۔ تو لہٰذا کیونکہ معاشرے سے شرماتے کیوں ہیں؟ تو آپ بہت ساری جگہوں پر ہم کہتے ہیں کہ جی، جیسے مثال کے طور پر سمینہ علوی جب بریسٹ کینسر میں کام کر رہی تھیں کہ معاشرے میں ڈسکس نہیں ہوتا، یہ ٹابو ہے، تو ڈسکس کریں، ہم اس کو اوپن کر لیں کہ یہ تو ایک ایگزسٹنس ہے، جیسے دوسرے پھول ویسے یہ پھول، جو دوسروں کے اندر خوبصورتی، آپ سب کو کتنا پیار آیا ان بچوں کے ساتھ، تو اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، اس کیفیت کے اندر بھی کوئی کمی نہیں ہے، بس یہ کہ کچھ ان کی فنکشنز آپ کی طرح ہیں، کچھ ڈیفرنٹ ہیں۔ تو لہٰذا معاشرے کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے کہ ان کو اکوموڈیٹ کرے، ان کے لیے اسپیشل ایفرٹ کرے۔ جیسے ہمارے بزرگ مثال کے طور پر کہیں جاتے ہیں، کوئی ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کوئی راستہ کراس کر دیتا ہے، کچھ ان سے ان کی بات سن لیتا ہے، صبر کے ساتھ بیٹھتا ہے، عزت دیتا ہے، تو وہ عزتیں اور وہ اسپیشل ایفرٹ ان کے لیے بھی۔ اور میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ دنیا بھر کے اسکولوں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کبھی کبھی بچے بھی
دوسری بات کر دیتے ہیں. میں نے مثال دی, کئی مرتبہ دی کہ یہاں پر ہم ویل چیئرز بانٹ رہے تھے تو ایک بھائی بہن تھے جن کے اندر کمر کے اندر کوئی کب تھا, تو ہم نے ان سے پوچھا کہ تم اور عام اسکول میں وہ پڑھ رہے تھے کیونکہ ذہنی اعتبار سے بالکل آپ جیسے اور ہم جیسے تھے. تو میں نے پوچھا کیا تمہیں اسکول میں کیسا لگتا ہے؟ اس نے کہا کہ بچے چھیڑتے ہیں کبڑا اور کبڑی کہہ کے. یہ پھر کیا ہوا؟ یہ پھر میری اور آپ کی ذمہ داری بنی. تو کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں صرف حکومت ذمہ دار ہے سارے کاموں کی. نہیں, حکومت آپ کی توجہ دلانے کی ذمہ دار ضرور ہے, سارا کام حکومت کے بس میں نہیں ہے. ڈاکٹر شیری مزاری نے ذکر کیا یہاں پر کہ کتنے 100 بچوں کی تربیت کی اور کیا کیا. میں اس وجہ سے میں نے یہ نوٹ کیا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ تعداد کیا ہے آن این ایوریج. دنیا کے اندر افراد باہم معذوری کی معاشرے کے اندر 12 سے 14% تعداد ہے. اس میں جو بڑھاپے میں معذور ہوئے ان کو بھی اگر آپ نکال دیں تو 10% ضرور ہوگی. اچھا, دنیا سے ہم کوئی مختلف تو نہیں ہے. اگر یہ مثال کے طور پر کہا جائے کہ جی فلانی بیماری ہے, ٹیوبرکلوسس ہے, اس کی دوا کے لیے پہلے ہم اپنے یہاں ریسرچ کریں گے پھر ہم دوا تیار کریں گے. نہیں, جب تک ہماری ریسرچ پختہ نہیں ہوتی ہے تو کم سے کم ہم وہی ایسٹیمیشن کریں کہ جو دوائیں ہیں دنیا بھر میں استعمال کرتی ہیں, انسانوں پر اثر کرتی ہیں, وہی دوائیں ہم استعمال کریں. تو اگر 10% ہے, فرض کرو 8% ہے, تو کروڑ سے زیادہ تو ہو گئے. کہاں ہیں یہ سب لوگ؟ تو لہٰذا ایک کیفیت یہ کہ معاشرے میں چھپے ہوئے ہیں, مگر معاشرے میں کیسے ان کو نکالا جائے؟ اگر آپ بازار میں جائیں تو بازار کے اندر کوئی ریمپ نہیں ہے. صرف ایک ڈسیبلٹی میں لے لیتا ہوں, ریمپس نہیں ہے بازار میں. شادی بیاہ کے گھروں میں جائیں تو ریمپس کی جگہ نہیں ہے وہاں پر, تو لوگ خاندان پھر نہ شادی بیاہ میں ان بچوں کو لے جائے گا, اور بڑوں کو, یہ بچے ہی نہیں ہیں بڑے بھی ہیں نا, جتنے بچے ہیں اس سے کہیں زیادہ بڑے ہیں. آپ نے دیکھا کہیں جاتے ہوئے کسی شادی بیاہ میں کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا؟ تو میں اور آپ ذمہ دار ہیں اس بات کے. فزیکل ایبلٹی, میں ایک معذوری کے افراد باہم معذوری کے اعتبار سے آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ فزیکل ایبلٹی بھی کریٹ کرنا بڑی سمپل سی چیز ہے کہ ریمپس ہوں, سیڑھیوں کے 7 ریمپس ہوں. اچھا, اب قانون پاس ہو گیا اور سارے صوبوں نے, سارے پروونسز نے اس پر کام کیا. قانون پاس ہو گیا کہ اب کوئی نیا کنسٹرکشن جس کے اندر پبلک اپروچز ہوں, جیسے شاپنگ سینٹر ہے, جیسے مال ہے, جیسے اسپتال ہے, ہر جگہ ریمپ ضروری ہیں. کوئی بلڈنگ اب نہیں بن سکتی بغیر ریمپس کی. یہ طے ہو گئی بات. جو ایگزسٹنگ بوجھ ہے اس کا کیا کریں گے آپ؟ جو آپ کے یہاں افراد باہم معذوری چھپے ہوئے ہیں جو نکل نہیں پا رہے, ان کا کیا کریں گے؟ تو لہٰذا پاکستان کے اندر ہم 2-3 ایفرٹس کر رہے ہیں. عام لوگوں کے حوالے سے ایک ایفرٹ یہ کر رہے ہیں کہ جس کو تعلیم پاکستان میں نہیں ملی اس کو کوئی اسکل سیٹ دے رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ اسکل سکھائے جا رہے ہیں سب کو, تو اسکل سیٹ دے رہے ہیں جن کو تعلیم نہیں ملی, اور جن کو تعلیم تھوڑی ملی ان کو ان کی تعلیم کے اعتبار سے اسکل سیٹ بھی ان کا بھی امپروو کر رہے ہیں. تو لہٰذا ایک کوشش تو ہماری نیچے سے شروع ہو, ان کے اسکول سے بات میں کروں آپ سے. تو لہٰذا بے انتہا ضروری ہے کہ عام اسکولوں کے اندر ان کی گنجائش پیدا کی جائے. اچھا, اس کے بھی کچھ پھر مسائل ہوں گے. کیا مسائل ہوں گے؟ ٹیچر کو ٹرین کر دیا جائے کہ بھئی جو بینائی سے محروم ہے اس کے لیے کیا بات کرو گے, کیسے بات ہوگی, وہ سنے گا ضرور اور کتاب بریل کے اعتبار سے دیکھے گا. تو اب ٹیکنالوجی بھی موجود ہے, صرف بریل نہیں, اب ٹیکنالوجی موجود ہے کہ آپ اپنا ٹیلی فون نکال لیں, اس کو ٹاک بیک پر کر دیں تو ہر چیز وہ پڑھ کر سنائے گا ڈاکیومنٹ کی. تو بریل بھی ہے اور بریل سے آگے بھی ہے. میں نے کچھ دن پہلے سمینہ الوی نے اور میں نے ایک ایپ کو انوگریٹ کیا تھا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مدد سے بچوں نے تیار کی, اور وہ ایپ یہ تھی کہ بریل پرنٹنگ پاکستان میں بہت عام کر دی جائے تاکہ سارا سلیبس جو ہے ہمارا وہ بریل میں بھی موجود ہو. تو جو بچہ جو بینائی سے محروم ہے یا اس کی بینائی کچھ کم ہے وہ بریل اسسٹنس لے تاکہ وہ کلاس میں موجود ہو. یہ ان چیزوں کا ذکر اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ایمبیسڈرز ہیں ہمارے, یہ آپ معاشرے میں جب گفتگو کرتے ہیں تو یہ بات پھر پھیلتی ہے
जो जिम्मेदारान हैं उन तक बात पहुँचे। और ये फोरम मैं इसलिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि ये जब बात टेलीविज़न के ज़रिए जाए तो लोगों को अंदाज़ा हो कि किस तरह से काम करना है। मैं यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट लाना चाहता था, वो इधर उधर कहीं पड़ा हुआ है, वो दे दीजिए। मैंने एक काम ये किया कि मैंने यहाँ पर देखें, हर एतबार से काम करने की कोशिश है। CDA के चेयरमैन से हमने रिक्वेस्ट की कि जो मार्केटें इस्लामाबाद में बन चुकी हैं, मिसाल के तौर पर हर शहर को अपना तसव्वुर कर लीजिए, शुक्रिया, हर शहर को आप तसव्वुर कर लिए कि जो मार्केटें बन चुकी हैं उनको तो ठीक करो। तो CDA ने कम से कम एक काम ये किया कि हर फुटपाथ के साथ रैंप बनाने की कोशिश की है। बागों के अंदर जो हमारे ग्रीन एरियाज़ हैं उनके अंदर रैंप बनाने की कोशिश की है कि रैंप से व्हील चेयर वाले भी वहाँ जा सकें, और मार्केट्स के अंदर कोशिश की है। अच्छा, मगर मार्केट्स के अंदर देखकर उन्होंने हाथ उठा लिए, उन्होंने कहा जी बाज़ जगहों पर तो बन ही नहीं सकता। तो मैंने तो बहुत सारी माजी की चीज़ें भी ठीक करनी है ना। जो मुस्तकबिल की बिल्डिंगें बनेगी वो तो अभी आएंगी 5 साल बाद, 10 साल बाद, मगर जो एग्जिस्टिंग माहौल है उसको कैसे ठीक करेंगे। तो मैंने एक इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ के जिसमें आर्ट और आर्किटेक्चर के डिपार्टमेंट है, उनसे ये कहा कि तुम्हारे यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं BS करने के लिए और मास्टर्स करने के लिए, उनको टास्क दो, उनको कहो कि माहौल के एतबार से अपने इल्म को इस्तेमाल करें और सीखें। तो जहाँ यूनिवर्सिटीज़ को दिया, तो मैं कॉमसैट्स का मशकूर हूँ कि उन्हें F6 के बाज़ार को अडॉप्ट किया और इतना बड़ा डॉक्यूमेंट मुझे नक्शों के साथ दिया कि कहाँ क्या करना है। दिस इज़ व्हाट वी वांट फ्रॉम सोसाइटी, कि सोसाइटी पार्टिसिपेट करे। वो तालीम जो हमारे अपने इश्यूज़ के साथ रिलेटेड हो, वही सबसे अच्छी। यही मैंने लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर को भी कहा है, वो भी करेंगे। मगर ये बात आपके सामने इस वजह से कह रहा हूँ कि हर जगह मेरी पहुँच ना हो, कम से कम इसके ज़रिए बात जाए कि दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू। अच्छा, दूसरी बात फिर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आम स्कूलों के अंदर इनका यानी एक कंपल्शन करे, हुकूमत कंपल्शन करे कि इनको रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता, और रिफ्यूज़ल ऑफ एडमिशन शुड बी उसको कानून के तहत उसमें पकड़ होनी चाहिए। ये माशरे का हिस्सा है, कैसे रिफ्यूज़ कर सकते हो है? और लिहाजा ये तय पा जाए कि कुछ तादाद, मिसाल के तौर पर जो स्कूल सिर्फ 40 बच्चे ले रहा है, उसके लिए ये उसको मजबूर करना, प्राइवेट स्कूल को मजबूर करना कि सब इनको लो, नहीं। मगर जो 300 ले रहा है, जो 400 बच्चे जिस स्कूल के अंदर हैं, वहाँ पर टीचर ट्रेनिंग हो। सारे टीचर्स की ट्रेनिंग भी ज़रूरी नहीं है, हर स्कूल में 1-2 टीचर्स काफ़ी हैं जो इन बच्चों के साथ बैठें और इनको लेकर चलें। तो लिहाजा ये बात मैंने आपके सामने कही कि स्कूल्स के अंदर। अच्छा, जब स्कूल से अब ये बच्चे जैसे बड़े होते हैं और स्कूल्स के अंदर भी इनको स्किल सेट्स दिए जाएं। एक कोशिश समीना अलवी ने बहुत ज़्यादा कोशिश की इसके अंदर कि हमने बैंक्स को इन्वॉल्व किया, मल्टी नेशनल्स को इन्वॉल्व किया। उन लोगों की मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ जिन्होंने टोटल फोकस इस बात पर किया। मिसाल के तौर पर हर जगह मैं ये कहता हूँ कि KFC कराची के अंदर II चुंदरीगढ़ पर रोड पर है, वो समाज से महरूम अफराद चलाते हैं। वहाँ इशारों से, आप जैसे ही उसमें जाएं वो इशारों से आपको बताते हैं। यहाँ उनके लिखा हुआ है कि वो आप सुन नहीं सकते, मगर वो मेन्यू है, दिखाते हैं। मेन्यू में आप इशारे कीजिए, बताइए, आपको सारा सीटिंग, सर्विस, एवरीथिंग इज डन बाय दैट। तो ये इन सारे इदारों को कोशिश करनी चाहिए। जिस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मैं मिलता हूँ या ये मिलती हैं, हम हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इस बात का जिक्र करते हैं कि कानून ये कहता है कि 2 से 5% डिसेबल्ड अफराद को आप नौकरियाँ दें। अच्छा, अगर वो महसूस करते हैं कि नहीं, उनके स्किल सेट्स के अंदर कोई मिलता ही नहीं उनको, तो ऐसे NGOs और INGOs मौजूद हैं अब जो स्किल सेट्स की बुनियाद पर इनको तैयार करें और इदारों को भी सिखाएं ये बात कि यू कांट एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एवरीबडी। इनके लिए जॉब डिस्क्रिप्शन मुख्तलिफ हों और इनकी मैचिंग भी की जाए। तो काम, क्योंकि पिछड़ा बोझ बहुत है तो काम भी बहुत है, बट ये काम करने वाला है और होगा। तो मैंने आपसे बात की कि घर से ये बात शुरू होनी चाहिए, स्कूल के अंदर बात जानी चाहिए कि स्कूल्स के अंदर इनकी अकोमोडेशन हो, फिर जॉब्स के अंदर बात आए। फिर एक बड़ा अच्छा काम किया है, कुछ दिनों में लॉन्च करेंगे
کہ ڈسیبلٹیز کے لیولز کا تعین بھی کر لیا جائے. مثال کے طور پر ایک انگلی جس کی ضائع ہو گئی وہ بھی کہیں نہ کہیں ڈسیبلڈ ہوگا. ہاتھ ضائع ہو گیا اس سے زیادہ ڈسیبلٹی بڑھ گئی. 2 ہاتھ کام نہیں کرتے اور زیادہ ڈسیبلٹی بڑھ گئی. 2 پیر نہیں کام کرتے. تو اس طرح سے یہ کیفیت حکومت کو پتہ ہونی چاہیے کہ اگر ہیلتھ سروسز کے اندر ان کی مدد کرنی ہے تو ایک کوالیفیکیشن سے ہی پتہ چل جائے کہ اس کا ڈسیبلٹی لیول یہ ہے اور اس کو یہاں اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے, یہاں کیا جا سکتا ہے, یہاں کیا جا یا ہیلتھ پرووائڈ کی جائے. تو پہلے ہمارے ہاں یعنی 2 سال پہلے یہ آپ سب لوگوں کی محنت ہے, منسٹریز کی محنت ہے, ہیلتھ منسٹری کی محنت ہے, ہیومن رائٹس کی محنت ہے کہ اب وہ اسکل پہلے صرف ایک فارم تھا کہ ڈسیبلٹی کا جو کمیٹی بیٹھتی تھی وہ یہ صرف یہ کہتی تھی کہ یہ آدمی یا یہ بچہ یا یہ آدمی جاب کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. دس واز دی اونلی ڈیفینیشن. اس کے اوپر منسٹر ریلویز نے مجھ کو کہا کہ بھائی ہم نے کہا تھا کہ ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے آدھا کرایہ ہو. تو ہمارے ہاں مس یوز کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا کہ روزانہ 10 لوگ آتے ہیں کہتے ہیں سنائی نہیں دے رہا, ہمارا کرایہ آدھا کر لو. تو لہٰذا اب یہ بات طے ہے کہ ان کو آئیڈینٹی کارڈ ان کو ملے گا. حکومت نے ایک اور کام کیا, سم تھنگ یو مسٹ ریممبر. انہوں نے عمران خان صاحب, مجھے یاد ہے کہ جب ہم یہاں دھرنا دے رہے تھے تو جب کافی دن ہو گئے تو ہم نے سوچا کہ معاشرے کے ان لوگوں کے لیے بھی ڈیز منائے جائیں, تو ہم نے ایک ڈسیبلٹی ڈے وہاں پر بھی منایا. اور عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جتنا ان کو اس دن خوشی ہوئی ان سب لوگوں سے مل کر, شاید کسی اور دن اتنی خوشی نہیں ہوئی جیسے آج آپ کو. ایک انوکھی محفل ہے پریزیڈنسی میں. آج آپ کو دیکھ کر کتنا لطف آیا ہوگا, کتنا آپ نے انجوائے کیا ہوگا اس آج کی محفل کو. تو یہی کیفیت ہے. تو لہٰذا جب ہم یہاں پر آئے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کیفیت کہ اس کو ساری چیزوں کا پرچار خوب کیا جائے, معاشرہ کانشس ہو جائے. جناب علی, تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جن چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب بینکس کو ہم نے اپروچ کیا تو بینکس نے سب سے زیادہ, گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا میں مشکور ہوں, بڑا کنسٹرکٹیو کام کیا. سارے سبسیڈیری بینکس کو انہوں نے کہا جی ریمپس بناؤ. تو ان دا لاسٹ 1 ایئر 4000 ریمپس بن گئے بینکس کے برانچز کے اندر. اس بات کا اہتمام ہو گیا. ایک دوسرے اس بات کا اہتمام ہوا کہ کوئی بھی ڈسیبلڈ فرد جائے تو اس کے لیے اسپیشل ڈیسک کے اعتبار سے کیا رسپانس ہونی چاہیے. تو جیسے بینکس شروع کر رہے ہیں ویسے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ باقی چیزوں کے اندر بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ لوگوں کے لیے ایک ویلکمنگ ایٹماسفیئر ہو. تو میں جو عمران خان صاحب کا ذکر کر رہا تھا, تو اس حکومت نے ایک اور کام کیا کہ 20 لاکھ افراد کے لیے احساس کے نیچے 2000 روپے مہینے کا اسٹائپینڈ طے کر دیا فار لائف. 2000 روپے مہینہ فار لائف. اٹ از اے اسمال اماؤنٹ بٹ اسٹل ناٹ اے اسمال اماؤنٹ, کہ کم سے کم جہاں کچھ نہیں جاتا تھا یہ تو جائے. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ ویئر آر وی فیلنگ, کہ ابھی تک صرف 4 لاکھ ڈسیبلڈ افراد رجسٹر ہوئے ہیں اس کے اندر. 1 سال ہو گیا اس پروگرام کو. لہٰذا جو آپ نے 1 ونڈو, ڈاکٹر مزاری آپ نے 1 ونڈو جو بنایا ہے, اس کی ریپلیکیشن آپ نے سمبولیکلی, کیونکہ آپ قانون پاس کر سکتی ہیں صرف اسلام آباد پر, تو آپ نے پاس کر دیا. سمبولیکلی یہ تو ہر شہر کے اندر ہونا چاہیے 1 ونڈو آپریشن, کہ ہر شہر کے ڈسیبلڈ افراد کے لیے وہ جو کرائیٹیریا میں نے آپ کو بتایا کہ لیول آف ڈسیبلٹی کو دیکھتے ہوئے وہ ان کا ایگزامینیشن ہو. اور ایک ونڈو کا مطلب یہ کہ ڈسیبلڈ افراد کے ساتھ خدا کے واسطے وہ کیفیت نہیں کریں کہ بھئی آج ڈاکٹر نہیں آیا اب کل آنا, پھر کل پھر کوئی ڈاکٹر رہ گیا اب پرسوں آنا. تو پلیز وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. یہ وہ طبقہ ہے جس کو ہم نے ساتھ ملا کر لے کر چلنا ہے آگے. تو سینسس کے ساتھ اور چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ آ جائیں گی, مگر میں اپنی ہر گفتگو کے اندر معاشرے کی ذمہ داری کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں. گورنمنٹ بات کی بات ہے, یہ ہر گھر کے اندر کیفیت ہے, آپ کے رشتہ داروں کے اندر کیفیت ہے, میرے رشتہ داروں کے اندر سماج سے محروم
2 بچے تھے, شاید سمینہ الوی کو یاد ہو, 2 بچے تھے اور سب بچے مل کر ان کو گونگا گونگا کہہ کر بلاتے تھے, which looking back at it the society should have taken care کہ ان کو عزت کے ساتھ رکھو, ان کو عزت کے ساتھ کھیلو, عزت کے ساتھ چلاؤ. تو لہٰذا میں معاشرے کی ذمہ داری دیتا ہوں. آپ سب لوگوں کا شکریہ. اتنا خوبصورت دن تھا یہ آج کا کہ جس کے اندر آپ کے جذبات کے اعتبار سے ہم سب کو یہ خیال ہوا کہ ہمیں کام زیادہ کرنا ہے. All these people should be productive members of society. And this is not charity. یہ چیریٹی سے بالکل اس کو الگ کر دیجیے. یہ تو حکومت کو ویسے ہی پریشانی ہونی چاہیے کہ یار اگر ہم نے ان کو اسکلفل نہیں بنایا, جو حکومت آج پریشان ہے, ایبل سیکٹر کے اندر بھی پریشان ہے کہ جن کو ہم نے اسکل سیٹس نہیں دیے, تعلیم نہیں دی, وہ بوجھ بن جاتے ہیں, لہٰذا ان کو ارننگ ممبرز آف سوسائٹی بنائیں. اسی طرح سے یہ بھی اہم ہے. جیسے ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ عورتوں کو اسکل سیٹ دو, گھر بیٹھے بیٹھے آج کل دنیا میں کام ہو سکتا ہے, اسی طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنا برڈن خود اٹھائیں اور اٹھانے کے قابل ہیں. سب کے سب آپ نے دیکھ لیا ہے, کسی کی انگلی پکڑ کر کہیں پہنچانا ہے وہ الگ بات ہے, بٹ سب کے سب چل پھر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. تو ان کے لیے وہ راستے فراہم کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اینڈ دا میسج ڈز ناٹ کم ٹوڈے, دا میسج از ویری اولڈ. دا میسج از فرام دا ڈے قرآن نازل ہوا, اس دن سے میسج ہے. میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے نبی کو ہدایت کی کہ وہ ایک نابینا صحابی تمہارے پاس آئے تھے, اور شاید امپلیکیشن یہ ہے کہ شاید اگنور ہو گئے کسی وجہ سے, تو ان کا خیال رکھو. اب کیا بات ہے, یہ میسج اللہ کا کیوں ہے؟ یہ اسٹیٹ کو ہے, اسٹیٹ کے ہیڈ کو ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج ہے. تو اٹ از اے کنٹینیوس میسج فار می, اینڈ آئی اینڈ یو شوڈ بی ریسپانسبل ٹو امپلیمنٹ اٹ. تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین. السلام علیکم.